الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نہایت ہی خوبصورت سی حکایت لے کے حاضر ہوا ہوں۔ سامعین عزیز وقار، حاکم بغداد ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قاتل کو رہا کر دو۔ تو جب حضور کا یہ حکم سن کر وہ کانپتا ہوا اٹھا اور اپنے ماتحت عملہ کو جمع کر کے ان سے کہنے لگا کہ ایسا کوئی شخص ہے جو ایسا کوئی مجرم ہے جو قاتل ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک شخص ایسا ہے کہ جس پر قتل کا الزام ہے۔ تو اس حاکم بغداد ابراہیم بن اسحاق نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لے آؤ۔ تو جب وہ اس قیدی کو، اس قاتل کو حاکم بغداد کے سامنے لے آئے تو حاکم بغداد ابراہیم بن اسحاق نے اس سے کہا کہ سارا واقعہ مجھے بتاؤ، کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ میں اور ہم چند آدمی تھے جو بڑی عیاشی اور بدماشی کرتے تھے، اور ہم نے ایک بوڑھی عورت کو مقرر کر رکھا تھا، اور وہ ہر رات کسی نہ کسی بہانے سے کوئی عورت لے کر ہمارے پاس آتی تھی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایک رات ایسا ہوا کہ وہ ایک ایسی عورت کو لے کر آئی۔ تو جب وہ عورت ہمارے سامنے آئی تو اس عورت نے چیخ ماری اور چیخ مار کر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ تو کہتا ہے کہ میں اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جا کر میں اسے ہوش میں لانے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ تو کہتا ہے کہ جب اس عورت کو ہوش آیا تو میں نے اس سے پوچھا، چیخ مارنے کا اور گر کر بے ہوش ہونے کا ماجرا پوچھا، اس سے حقیقت پوچھی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ میں پھر تمہیں کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈر، کہ یہ جو عورت ہے یہ تو مجھے بہانے سے یہاں لے کر آئی ہے۔ دیکھو میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں، میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب اس کی یہ بات سن کر میں لرز اٹھا، کانپنے لگا، اور میں پلٹ کر اپنے دوستوں کے پاس آیا اور آ کے میں نے ان کو سارا ماجرا بیان کیا، ان کے ساتھ سارا معاملہ بیان کیا، قصہ ان کے سامنے رکھا کہ دیکھو کہ ہمیں اس کی طرف بد نگاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے سارے واعظ سے جو میرے دوست تھے ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ میرے سارے واعظ سے انہوں نے مطلب یہ لیا کہ شاید یہ جو ہے یہ تنہائی میں ہمیں ہٹا کر تنہائی میں ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ سارے جو تھے وہ میرے اوپر لپک پڑے اور میرے ساتھ جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے انہیں سمجھایا، میں نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، اور ان کے حملے سے مجھے زخم بھی آ گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایک شخص ہم میں سے اس کمرے کی طرف، اس سیدہ کے کمرے کی طرف بڑھا، تو میں نے اسے روکا
جب میں نے اسے روکا تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں چھری تھی اور میں نے اس کے پر چھری کے وار کر کے اس کو قتل کر ڈالا، اس کو مار ڈالا، اور سیدہ کو باحفاظت کمرے سے لے کر باہر نکلا اور شور مچ گیا۔ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں چھری تھی اس لیے میں پکڑا گیا۔ آئیے میں بیان دے رہا ہوں۔ تو جب اس شخص نے حاکم بغداد ابراہیم بن اسحاق کے سامنے اپنا سارا معاملہ رکھا کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے، تو جب وہ حاکم بغداد نے یہ سارا قصہ سنا تو وہ سمجھ گیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں حکم فرمایا ہے کہ اس قاتل کو رہا کر دو۔ تو اس حاکم بغداد ابراہیم بن اسحاق نے کہا، اے شخص تجھے مبارک ہو، جاؤ، تجھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تجھے رہا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اس سے یہ سبق ملا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی، اپنی امت کے ہر نیک اور بد آدمی، ہر نیک اور بد اعمال کو جانتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہمیں ہر اس چیز کا ادب و احترام رکھنا چاہیے، ہر اس چیز کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ہر اس چیز سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے دل میں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز، اس کا ادب و احترام دل میں رکھنے سے، جس کا تعلق حضور سے ہو، تو وہ بہت اس شخص کے لیے باعث رحمت ہو جاتا ہے، اس کے سارے کام اچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ہر اس چیز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس چیز کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کی نسبت رسول اللہ سے ہے۔ اس